بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت بھارت کے اندر سب سے بڑا کھیل یہ چل رہا ہے کہ نریندر مودی کا قریبی وزیر اور اس کی پوری حکومت ایک ایسے بحران میں پھنس چکی ہے جس نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اب بڑے بڑے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ کیا یہ شخص پاکستان کا جاسوس ہے؟ کیا وہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے؟ کیونکہ راہل گاندھی نے واضح طور پر ان پر سنگین ترین الزامات عائد کر دیے ہیں اور یہ سوالات کھڑے کیے ہیں کہ آخر اس شخص نے پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات جوڑ رکھے ہیں جو آج پوری قوم کے سامنے کھل رہے ہیں۔ بھارت میں اس وقت شدید پریشانی کی کیفیت ہے کیونکہ جو کھیل اب یہ حکومت کھیلنے جا رہی ہے وہ نہایت خطرناک ہے۔ مودی حکومت نے ششی تھرور کو، جو کہ راہل گاندھی کی جماعت کا کانگریس رہنما ہے، 7 ممالک میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ بھیجنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور یہ لوگ وہاں جا کر دنیا ایک مخصوص بیانیہ پیش کرنے جا رہے ہیں تاکہ عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف حمایت حاصل کی جائے اور ماحول کو اس طرح تیار کیا جا سکے کہ پاکستان پر حملہ کیا جا سکے۔ یہ سب کچھ ایک بڑے حملے کی تیاری کا حصہ ہے جس کا ہمیں اس وقت مکمل اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حالات انتہائی نازک اور خراب ہو چکے ہیں، اور یہ حملہ محض سیاسی یا سفارتی سطح تک محدود نہیں ہوگا بلکہ ایک حقیقی اور زمینی حملے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اب صورتحال کو اگر گہرائی سے سمجھا جائے تو نریندر مودی کا وہ وزیر جو بھارت کا وزیر خارجہ جے شنکر اور جسے بھارت کا کامیاب ترین وزیر خارجہ سمجھا جاتا ہے، وہ اب اس وقت زبردست تنقید کی زد میں ہے، کیونکہ اس نے حال ہی میں یہ اعتراف کیا ہے کہ بھارت نے جب پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی کی تو اس سے پہلے پاکستان کو مطلع کر دیا تھا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ آپ بیچ بچاؤ میں مت آئیں اور ہمیں روکنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اس کے بعد بھارت کی جانب سے حملہ ہوا، ان کے میزائل پاکستان کے شہروں میں جا کر گرے، لیکن اس کارروائی میں ان کے جدید ترین طیارے رافیل بھی شامل ہو گئے تھے، جو کہ پاکستانی افواج نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ان رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ اب تک پاکستان کی جانب سے 6 بھارتی جنگی طیارے گرائے جا چکے ہیں، اور بین الاقوامی میڈیا بھی اس پر حیرت زدہ ہے، لیکن ان کا زاویہ کچھ مختلف ہے۔ عالمی میڈیا بھارت کی جارحیت یا حملے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ان کی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ رافیل طیارے کیسے گرائے گئے، کیونکہ رافیل دنیا کا جدید ترین جنگی طیارہ مانا جاتا ہے، اور اس کے گرنے سے یورپ کی دفاعی ٹیکنالوجی پر سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ چاہیں تو سوئٹزرلینڈ، فرانس اور دیگر یورپی ممالک کے اخبارات اور نیوز چینل کا جائزہ لے سکتے ہیں، وہ سب یہی بات کرتے ہیں کہ رافیل کا گرنا دفاعی صنعت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ یہ وہ طیارہ تھا جسے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ گر گیا ہے تو پوری دنیا، خاص طور پر یورپ کی ٹیکنالوجی کا بھرم ٹوٹ گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ خدشہ بھی جنم لے چکا ہے کہ روس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چین سے جدید ٹیکنالوجی حاصل کر کے یورپ پر دباؤ بڑھا سکتا ہے، کیونکہ اب یورپ کی دلچسپی اس بات میں نہیں رہی کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا یا پاکستان نے کیا جواب دیا، بلکہ ان کا اصل مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ ان کی تیار کردہ دفاعی ٹیکنالوجی ناکام ہو چکی ہے۔ اس ساری صورتحال میں مودی کے وزیر نے، جس کا نام جے شنکر ہے، جو بات کہی ہے وہ اتنی سنگین ہے کہ اس پر بغاوت اور غداری جیسے مقدمات چل سکتے ہیں۔ راہل گاندھی نے قوم سے مخاطب ہو کر یہ کہا ہے کہ مجھے اور پوری قوم کو یہ بتایا جائے کہ تم ہوتے کون ہو پاکستان کو حملے کی پیشگی اطلاع دینے والے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ پوری حکومت کے طرز عمل کا سوال بن چکا ہے۔ یعنی اب جے شنکر نے کہا ہے کہ مودی کی حکومت نے پاکستان پر حملے سے پہلے پاکستان کو اطلاع دی تھی، تو سوال یہ ہے کہ کس نے اجازت دی تھی، کس نے جے شنکر کو اتھرائز کیا تھا کہ پاکستان کو اس حساس مشن کی خبر دی جائے، اور پاکستان میں کس کو انفارم کیا گیا، کس چینل کے ذریعے اطلاع پہنچی۔ یہ سب کچھ راز میں تھا، لیکن اب جب یہ بات خود جے شنکر کے منہ سے نکل گئی ہے تو پوری دنیا حیران ہے۔ اب پاکستان میں بھی سیدھی سیدھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ ایک دشمن ملک کو حملے سے پہلے اطلاع دینا یہ تو سیدھی سیدھی غداری ہے، اور اگر جے شنکر یہ کہتا ہے کہ مودی نے مجھے کہا تھا تو پھر مودی خود بری طرح پھنس چکا ہے، کیونکہ دشمن ملک کو حملے سے پہلے اطلاع دینا یہ دشمن کے ساتھ وفاداری اور اپنے ملک سے بے وفائی کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ اتنی بڑی سازش ہے کہ اگر بھارت کا میڈیا آزاد ہوتا تو سب سے پہلے یہی سوال پوچھا جاتا کہ یہ کون سا راز تھا جس کو دشمن کو بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد نتائج دیکھیں، ہمارے کتنے رافیل طیارے گرائے گئے ہیں۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ راہل گاندھی نے کھل کر اس بات کو اٹھایا ہے کہ مودی سرکار نے پاکستان کو پہلے اطلاع دے دی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان پوری طرح تیار تھا، اور اسی تیاری کی وجہ سے بھارت کے مہنگے ترین رافیل طیارے
فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ تو کیا جے شنکر پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہا ہے؟ کیا وہ دشمن ملک کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے؟ اب اگر جے شنکر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے خود سے کیا، تو اتنا بڑا مشن وہ خود سے نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ اس کے پیچھے مودی ہے، اور یہی مودی کو خطرات میں ڈال رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی پوری حکومت سوالات کی زد میں آ چکی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے، اور پوری دنیا یہ سوال کرتی ہے کہ ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک اپنی دشمن ریاست کو حملے سے پہلے کیوں کر اطلاع دے گا؟ اور اگر یہ بات سچ ہے تو پھر مودی اور جے شنکر دونوں غداری کے زمرے میں آتے ہیں، اور اب یہ مسئلہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ پوری بی جے پی سرکار اس بات کو چھپانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتی جا رہی ہے، لیکن جے شنکر کے الفاظ اب عوام کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب مودی نے ششی تھروور کی طرف دیکھا ہے، جو ایک قابل ترین انسان ہے اور بین الاقوامی سطح پر اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ششی تھروور کو توڑنے کی بھی کوشش کی گئی کہ اسے بی جے پی میں شامل کیا جائے، کیونکہ اس کا انداز بیان اور بین الاقوامی ساکھ مودی کو بہت پسند ہے۔ لیکن ششی تھروور کانگریس کے اہم رہنما ہیں۔ راہل گاندھی کے بعد کانگریس میں اگر کوئی بڑی اور معتبر آواز ہے تو وہ ششی تھروور ہی ہیں، اور یاد رکھیے کہ ماضی میں خود ہی بی جے پی والے ششی تھروور پر پاکستان کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا چکے ہیں، اور آج مودی اسی کو اہم مشن دے رہا ہے کہ وہ دنیا بھر میں پارلیمنٹرین ڈیلیگیشن کے ذریعے مختلف ممالکوں کا دورہ کرے اور بھارت کے موقف کو پیش کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھارت کو یہ ڈیلیگیشن بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیا دنیا کو نہیں پتا کہ پلوامہ میں کیا ہوا؟ کیا دنیا کو نہیں معلوم کہ بھارت نے اس کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان پر حملہ کیا تھا، اور بدلے میں پاکستان نے بھارت کے طیارے مار گرائے تھے؟ یہ سب کچھ تو ریکارڈ پر ہے، دنیا کو سب پتا ہے، مگر آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہو یا عالمی میڈیا کی رپورٹس، ہر جگہ حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ تو اب بھارت کا یہ ڈیلیگیشن یورپ، مڈل ایسٹ اور ساؤتھ افریقہ کیوں بھیجنا چاہ رہا ہے؟ اس کا مقصد واضح اور صرف یہ ہے کہ اگلی بار جب بھارت دوبارہ پاکستان پر حملہ کرے تو عالمی سطح پر اس کے خلاف اتنی مخالفت نہ ہو، اور وہ پہلے سے بین الاقوامی حمایت حاصل کر لے تاکہ میڈیا پر دباؤ نہ آئے۔ کیونکہ پچھلی بار جب بھارت نے حملہ کیا تو نہ صرف وہ ناکام ہوا بلکہ بین الاقوامی میڈیا نے بھی بھارت کو نشانہ بنایا، اور اصل خوف یہی ہے کہ دنیا نے اس حملے کو چائنا کی ٹیکنالوجی کی کامیابی کے طور پر دیکھا ہے، کیونکہ رافیل طیارے جو یورپ کی بہترین ٹیکنالوجی کے نمائندہ تھے وہ فضا میں گر کر تباہ ہو گئے، اور یہ سب کچھ چائنا کی دی ہوئی ٹیکنالوجی سے ہوا۔ اور سب سے بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب دنیا کے معتبر اخبارات نے یہ خبر شائع کی کہ پاکستان نے رافیل طیارے گرائے اور چائنا کی ٹیکنالوجی نے بھارتی ڈیفنس کو تباہ کر دیا۔ جب سوئٹزرلینڈ جیسے ممالک 100 سال پرانے معتبر اخبار نے یہ خبر شائع کی تو دنیا کی آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ یہ ملک نہ بھارت کے خلاف ہے نہ پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے واضح طور پر کہا کہ رافیل فیل ہو گئے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ روس خود بھارت کو جنگ میں سہارا نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر وہ بھارت کا ساتھ دے گا تو چائنا ناراض ہوگا، اور دنیا کی موجودہ جیو پولیٹیکل صورتحال میں چائنا کی ناراضگی کوئی ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ اب بھارت نے پلان بنایا ہے کہ وہ دوبارہ حملہ کرے گا، لیکن اس بار وہ ڈرونز، میزائل اور انٹیلیجنس پر فوکس کرے گا۔ وہ پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ پچھلی بار جب ان کے جہاز گرے تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں انہیں شکست ہوئی ہے، اور اب وہ چاہیں گے کہ اس بار رافیل طیاروں کو استعمال ہی نہ کریں بلکہ میزائل حملوں سے پاکستان بیسز کو تباہ کریں تاکہ کم سے کم نقصان ہو، اور وہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ ان کے میزائل سسٹم ناکام نہیں ہوئے۔ اور ساتھ ہی وہ پاکستان کی حدود میں روزانہ داخل ہو کر انٹیلیجنس، ڈرونز اور دیگر ذرائع سے پاکستان کی صلاحیتوں کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ بڑا حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اور راجہ سنگھ جیسے انتہا پسند یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ تو ٹریلر تھا، اصل فلم ابھی باقی ہے، اور ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بھارت مکمل تیاری کے ساتھ پاکستان پر دوبارہ حملہ کرنے والا ہے، اور اس بار وہ ہر قیمت پر، چاہے میزائلوں سے ہو یا الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو خود مودی اور جے شنکر پر غداری جیسے سنگین مقدمات بن سکتے ہیں، کیونکہ عوام سوال کرتی جا رہی ہے کہ اگر تم نے دشمن کو اطلاع دی تھی اور اس اطلاع کی وجہ سے ہمارے جہاز تباہ ہوئے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لہٰذا یہ حملہ اب ان کی سیاسی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے۔
اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا دنیا کا اصل خوف بھارت یا پاکستان نہیں بلکہ چائنا کی ٹیکنالوجی ہے، جو آج ہر میدان میں مغرب کی ٹیکنالوجی کو پچھاڑتی جا رہی ہے، اور دفاعی میدان میں بھی چائنا کے سسٹمز کو کامیاب دیکھ کر دنیا حیران ہے، اور اسی لیے بھارت کو تنہا کر کے چائنا کی ٹیکنالوجی پر توجہ دی جا رہی ہے کہ وہ کیسے ہر میدان میں آگے نکل رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ یہی سوال اٹھتا جا رہا ہے کہ کیا جے شنکر پاکستان کے لیے جاسوسی کرتا ہے؟ یہ سوالات بھارت کو اندر توڑے جا رہے ہیں، اور حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ بھارت کی حکومت شدید دباؤ کا شکار ہے، اور ان کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں بچا سوائے ایک بڑے حملے کے، جس سے وہ اپنی عوام اور دنیا کو ایک بار پھر گمراہ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ حملہ اس بار ان کے لیے بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان پہلے سے زیادہ چوکنا اور ہوشیار ہو چکا ہے۔